السلام علیکم۔ ایسے مناسب کی طبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج اتوار کا دن ہے اور ہر اتوار کے دن آج بھی آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے اپنا سب سے پسندیدہ کالم سننے کے لیے، کیونکہ میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ جی ہاں، آپ کا پسندیدہ کالم جو 10 سال سے لگاتار اخبار مشرق میں شائع ہو رہا ہے، بہت ہی عظیم شخصیت کے مالک ہیں جناب فہیم اختر صاحب، اور ان کی یہ محبت ہے، ان کا یہ خلوص ہے کہ انہوں نے ہمیشہ نئی باتیں کہنے کی جرت کی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اتنے زیادہ مقبول ہے۔ تو پیش خدمت ہے ان کی لندن کی ڈائری، اور آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے اعتبار اور منافقت۔ جی ہاں، کلکتہ، اتوار 27 مارچ 2022 عیسوی۔ تو پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری۔ زندگی میں جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے تو زندگی عذاب بن جاتی۔ اعتبار کا انحصار، اعتبار کا اٹھنا اور اٹھ جانا کئی معنوں میں ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم سب دوچار ہوتے رہتے۔ مثلا کوئی بات ہم نے کی اور اسی بات کو ہم نے کسی اور سے سنا، جس سے ہمیں اس وقت ایک دھچکا لگتا ہے کہ آخر یہ بات اس بندے تک کیوں کر پہنچی، اور پھر انہی باتوں سے ہمارے درمیان آپس میں نااتفاقی پیدا ہونے لگتی، جو کبھی کبھی دوستی سے دشمنی میں تبدیل ہو جاتی، اور ایک پر اعتماد مضبوط رشتہ پل بھر میں شیشے کی طرح چور چور ہو جاتا۔ اسی دوران بات کہنے اور بات سننے والے کے درمیان ایک غلط فہمی بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ تاہم ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار ہم باتوں میں سنی سنائی ہوئی بات کو جانے انجانے میں دوران گفتگو کہہ جاتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ جب لوگ گفتگو کرتے ہیں تو عموماً گفتگو ماحول، حالات یا کسی فرد پر ہی مبنی ہوتی ہے۔ اس میں اکثر ہم سب کسی کے بارے میں کسی بہانے گفتگو کر ہی جاتے ہیں۔ مذہبی نقطہ نگاہ سے منافق کے معنی عام طور پر یہ ہے کہ نفاق کرنے والا، دو رخی کرنے والا، یعنی زبان و عمل بظاہر مسلمان اور دل سے اسلام کے خلاف عقیدہ رکھنے والا منافق بھی کہا جاتا ہے، اور جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق پر ہی ہے، جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے، اور جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کوئی عہد کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو ناحق چلے۔ صحیح بخاری۔ قرآن مجید میں منافقین
کی علامات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا تھا اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، آگاہ ہو جاؤ۔ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں احساس تک نہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح وہ بیوقوف ایمان لے آئے۔ جان لو بیوقوف در حقیقت وہ خود ہے، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں، اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچے۔ سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی، اور جب اس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا اور وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، یہی وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک بھی ہے، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی۔ جب بھی ان کے کیے ماحول میں چمک ہوئی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور بصارت بالکل سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ البقرہ 2:8-20۔ ایسی باتیں معاشرے میں عام طور پر دیکھی یا پائی جاتی ہیں
جہاں ہمیں اپنی منافقت کا علم ہی نہیں ہوتا ہے، ہم اکثر لوگوں سے کسی کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد سے نماز پڑھ کر جب میری ملاقات سلطان سے ہوئی تو سلام کے بعد حال چال پوچھا، یہ بھی پوچھا کہ نسیم کا کیا حال ہے۔ سلطان نے مسکرا کر جواب دیا کہ آج کل نسیم سے میری ملاقات نہیں ہوتی، جبکہ کل ہی نسیم نے مجھے بتایا کہ وہ سلطان کے گھر گیا تھا اور دونوں نے ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ اب یہاں غور کیا جائے تو یہ بات صاف عیاں ہے کہ سلطان یا تو یہ چھپانا چاہ رہا ہے کہ وہ نسیم سے نہیں ملتا، یا وہ دوسروں کی بات کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ گویا یہاں دونوں معنوں میں سلطان کی بات غلط نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے سلطان دوسروں کی بات کرنے سے گریز کر رہا ہو، کیونکہ ہم اکثر لوگوں سے کسی کے متعلق بات کر کے اسے غیبت سمجھ بیٹھتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ باتیں غلط فہمی پیدا کر کے ہمارے درمیان تلخیاں پیدا کر دیتی۔ اس طرح ایک دفعہ بابر جو ہی مسجد کے دروازے پر پہنچا، اس کا موبائل چیخنے لگا۔ بابر نے فوراً کہا، ابھی میں کسی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں ہوں، بات نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ دوران گفتگو کسی تیسرے بندے کے متعلق اتنا ہی بتائے جس کی ضرورت ہے، جیسا کہ جو بات ہوئی وہی کہی جائے یا اس سے گریز کیا جائے۔ اس سے زیادہ بتانا یا غلط بتانا ہی ہمیں منافقت کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ہم تیسرے بندے کی بات کر کے اپنے دوست کو خوش یا آگاہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کی نظر میں سرخرو ہو جائیں، جس سے اعتبار تو ٹوٹتا ہی ہے اور منافقت کو بھی بڑھاوا ملتا ہے، جو کہ ایک شرمناک بات ہے۔ برطانیہ میں ان دنوں وزیر اعظم بورس جانسن کی منافقت سے لوگوں میں کافی ناراضگی ہے، کیونکہ پچھلے کرسمس میں انہوں نے ملک میں لاک ڈاؤن کے اعلان کر کے خود چھپ چھپا کر کرسمس پارٹی منائی تھی۔ واضح ہو کہ جب 2020 میں ملک دوسرے لاک ڈاؤن کی لپیٹ میں تھا تو وزیر اعظم بورس جانسن نمبر 3 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی کرسمس پارٹی میں شرکت کی تھی۔ بورس جانسن پر مسلسل دباؤ بنا ہوا ہے اور ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کووڈ کے قوانین کو توڑا ہے۔ یہاں بھی بورس جانسن کی اس حرکت سے لوگوں کا ان پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے اور وہ بورس جانسن کی منافقت سے کافی ناراض ہیں۔ دنیا کے جمہوری نظام کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جمہوری نظام کی بنیاد ہی منافقت پر ہے۔ ممکن ہے بہت سارے لوگ ہماری بات سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن برطانیہ، امریکہ اور مغربی ممالک کے علاوہ چند عرب ممالک کی خارجہ پالیسی اس کی ایک عمدہ مثال ہے۔ یوں بھی انگریز ہماری طرح دوسروں کی باتیں کر کے منافقت نہیں کرتا،
بلکہ اپنی دوہری پالیسی سے آپ کے خلاف محاذ کھول دیتا ہے۔ تاہم سارے انگریزوں کو اس طرح کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سارے انگریز اس فعل سے دور ہے، کیونکہ انہیں محسوس ہوتا کہ وہ منافقت نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ اس کا احتجاج بھی کرتے ہیں۔ منافقت میں ظاہر اور باطن کی بات بھی کافی اہم ہے۔ ہم اکثر لوگوں کے خد و خال سے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیتے ہیں، جس سے ہمیں کبھی کبھار کافی دھوکہ ہوتا ہے۔ ان میں سیاستدان، کاروباری، بابا وغیرہ کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں کو ان کے عہدے، آن بان اور شان، شہرت، وقار، سوٹ بوٹ، رنگ و روپ اور جھوٹی تعریفوں سے ہی قدر کرتے ہیں۔ تبھی تو ہم سب حقیقی باتوں سے ہٹ کر خواہ مخواہ زندگی کو عذاب بنائے پھرتے ہیں اور دھوکہ کھاتے رہتے ہیں۔ اعتبار اور منافقت کے متعلق آج ہم نے مختصر طور پر اپنا جائزہ لینا چاہا ہے۔ یوں بھی ہمیں ہمیشہ اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہر انسان خود کو اعلیٰ و برتر اور دوسروں کو کمتر یا حقیر سمجھتا ہے، جس سے ہم سب دوچار ہیں۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم منافقت سے بچیں اور ایک اچھا انسان بن کر سادگی سے زندگی بسر کریں، تاکہ ہم اپنا اعتبار ان لوگوں پر نہ کھوئیں جو سماج میں اعتبار کے قابل ہوتے ہوئے بھی غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی آپ ایس ایم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم، جی ہاں، لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جس کے خالق یعنی کہ کالم نگار ہے آپ کے چہیتے، پسندیدہ اور بہت ہی عظیم الشان شخصیت جناب فہیم اختر لندن۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنے تمام قارئین سے پیار کرتے ہیں، تمام پڑھنے والوں سے پیار کرتے ہیں، تمام سننے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ کالم نگار فہیم اختر کے ساتھ اگلے اتوار کو اسی پروگرام میں، جس کا نام ہے ایس ایم راشد کی ادبی دنیا۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی۔ اللہ حافظ۔